ہمارے چینل کے JN دارالفتہ کے سبھی دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 اور 116 کا ترجمہ اور ان کی تفسیر آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ سے اپیل ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں، پسند آئے تو لائک کر دیں اور نئے آئے ہیں تو اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ صاحب تفسیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس آیت کے بہت سے شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تاریکی رات میں سفر میں تھے، قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکی۔ ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی۔ صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر حال بیان کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسرا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے۔ تیسرا، جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراضات کیے، ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین کر فرمائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے۔ چوتھا، جب آیت دعا ادعونی استجب لکم نازل ہوئی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس طرف منہ کر کر دعا کی جائے۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ شان نزول کے متعلق ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو تم جدھر منہ پھیرو۔ معلوم ہوا کہ قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ خانہ کعبہ اسی سمت ہوگا تو اسی طرف منہ کر کر نماز پڑھے۔ اس بارے میں تفصیلی احکام جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ 3 کا مطالعہ فرمائیں۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے، یہاں جو اجازت ہے وہ مخصوص صورتوں میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ترجمہ: اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے بلکہ اسی کی ملک ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کے حضور گردن ڈالے ہیں۔ صاحب تفسیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، جبکہ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، جیسے کہ تینوں چیزیں قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ ان سب کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ کسی کی اولاد اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی، اور جب آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالی کی ملکیت ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نیز اولاد حقیقت میں ماں باپ کا جز ہوتی ہے اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہوتا۔